اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے ملک میں جائے جہاں دنگے فساد ہوتے ہیں، جہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ادھر بدقسمتی سے پولیٹیکل ایشوز زیادہ ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں فیڈرل میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ دونوں ایک پیج پہ تو نہیں ہو سکتے، دونوں پولیٹیکل رائیولریز ہیں۔ اس سبجیکٹ کو اسٹریم کرنے کے لیے پھر میں کہوں گا کہ جی ہماری پالیسی بننی چاہیے، تاکہ اس پالیسی کے بننے سے دیکھیں آپ جب تک ایف آئی آر نہیں کرواتے ہیں آپ پہ نہ مقدمہ بن سکتا ہے، نہ آپ کا کیس چل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایف آئی آر ہی نہیں ہے، جی آپ کیا کریں گے؟ آپ ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی پالیسی جب بنے گی، اس پالیسی کو کوئی بھی آئے اس کو سبوتاژ نہ کریں، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت آئے، اور اس کو فالو کریں، تو اس میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ کنوینئنس فار دا پولیٹکس نہیں ہوگی اس میں۔ ایک ہمیں بھی یقین ہوگا کہ جی یہ پالیسی ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، جو آج کل نہیں ہو رہا ہے۔ نیشنلی انٹرنیشنلی ہمیں پالیسیز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیڈ آفس ٹورزم کا ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہیں جاتے ہیں باہر تو وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ جائیں کہ وہ ٹورزم پہ بات کر سکیں۔ گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو ملا کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کہلاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز۔ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں لائسنس دیتا ہے، رجسٹر کرتا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، ہوٹلز کا، ٹرانسپورٹ کا اور ٹور آپریٹرز کا۔ اب چونکہ اگر آپ 18ویں امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو گلگت بلتستان کو بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ ملا ہوا ہے، تو ان کے پاس بھی ڈی ٹی ایس ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ زیادہ تر جو اس پیشے سے وابستہ ہیں ان کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے اپنا لائسنس رینیو کروانے کے لیے، چاہے وہ ٹور آپریٹر ہے یا ٹرانسپورٹر ہے یا کوئی گائیڈ ہے، ٹورسٹ گائیڈ ہے۔ اب ٹورسٹ گائیڈ کا رینیول فیس 1000 روپیہ ہے سال کا شاید۔ اب 1000 روپے کے رینیول کے لیے ایک آدمی اسکردو سے اٹھ کے آتا ہے، اپنا وہ لائسنس رینیو کروا کے 1 سال بعد واپس جائے گا تو اس کو 40 سے 50 ہزار روپے کا جو ہے وہ خرچہ پڑ جاتا ہے۔ تو گلگت بلتستان چونکہ ٹورزم بہت اچھا کر رہا ہے، بہت حد تک انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز میں ریپرزنٹیشنز ان برے وقتوں میں گلگت بلتستان نے کیا، جس کے ہم مشکور ہیں۔ بیسیکلی پاکستان نہیں جا رہا تھا، پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں جا رہا تھا، کبھی کبھار کے پی کے گیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز میں، لیکن گلگت بلتستان نے مشکل مسائل کے باوجود ہمیشہ سے جو ہے ٹور آپریٹرز کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ صرف میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر ہو اس میں لمیٹڈ لوگ گورنمنٹ سے جائیں، پوری فوج جانے کی ضرورت نہیں۔ اور وہاں بھی جا کے وہاں پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ سیشنز ہوتی ہیں نا جی، انٹرنیشنل صرف بوتھ پہ بیٹھنا بھی نہیں ہے، وہاں ان کے سیشنز ہوتے ہیں، کوشچن آنسر آرز ہوتے ہیں، ان کے اسپیچز ہوتی ہیں، اس میں حصہ لیں، پاکستان کو پروموٹ کریں، گلگت بلتستان کو پروموٹ کریں۔ صرف سیر و تفریح کا یہ ذریعہ نہ بنائیں، اور 8 سے 10 لوگوں کی جانے کی ضرورت ہے، وہ پھر تو گورنمنٹ کے خزانے پہ بوجھ ہے۔ اس طرح ٹور آپریٹر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے جاتا ہے، گلگت بلتستان والے ٹور آپریٹرز کو بھی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن صرف بوتھ کی حد تک ہے، باقی سارا ٹور آپریٹر اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ تو وہ جو پیسہ اتنا زیادہ دوسرے مد میں لگ رہا ہے، بہت بڑے نمبر کے جانے سے لگ رہا ہے، تو اس کو احتیاط سے اگر پروموشن پہ، ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے کی بات کریں تو وہ زیادہ سسٹینیبل ہوگا، بجائے ایک فوج کسی کو پولیٹیکلی خوش کرنے کے لیے جانے سے۔ تو ظاہر ہے گلگت بلتستان کے خزانے پہ تو بڑا زور پڑتا ہوگا۔ سملرز یہاں کوئی اسلام آباد سے کوئی اس طرح لیکن کیوں نہیں جاتا ہے، پشاور سے کیوں نہیں جاتا ہے، یا پنجاب سے کوئی کیوں نہیں جاتا، لاہور سے؟ تو اس میں تھوڑا سا کام بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس خرچے کو کم کرنے کے لیے ان کو لمیٹڈ لیڈرشپ کے ساتھ جانا چاہیے۔